السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ درس سنن و آداب کی اذان کے متعلق دوسری قسط چل رہی ہے۔ اذان کی شرعی حیثیت ہر فرض نماز کے لیے اذان کا دینا اس سنت مؤکدہ ہے، اور بستی میں جماعت سے جہاں نماز ہو رہی وہاں تو ماشاءاللہ نماز مسجد میں ہو ہی جاتی ہے۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں اور ہم نے اذان سن لی تو اقامت پڑھ کر جو ہے گھر میں بھی نماز پڑھ لینا ہے۔ جنگل میں اگر ہم ہیں، سفر میں، تو اس جگہ پر موقع جہاں نماز ہم پڑھ رہے ہیں آہستہ سے اذان کہہ دے اور اقامت بولے اور اس کے بعد نماز ادا کرے۔ اسی طریقے سے قضا نماز ہم مختلف نمازیں پڑھ رہے ہیں، ایک نماز قضا پڑھ رہے ہیں تو ایک اذان دے دے۔ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں تھے، صبح کے وقت میں سبھی کی آنکھ لگ گئی، اللہ نے بلا دیا اور امت کے لیے مسئلہ بتا دیا کہ انہوں نے اٹھنے کے بعد اذان عدل بلاغ دینے کے لیے لگائے اور اذانیں پڑھی اور پوری نماز جو ہے نا ادا کی فجر کی۔ تو پھر ایک قضا ہوگی، قضا نماز پڑھی گئی تو قضا کے لیے بھی اذان دینا سنت ہے۔ اذان کس کس وقت میں دینا ہے اور کہاں پر دینا ہے؟ ایک تو اذان کا وقت وہی ہے جو نمازوں کا وقت ہوتا ہے، اول وقت میں جس وقت میں اذان کا وقت ہو جائے اس وقت میں جو ہے اذان کا دے دینا سنت مؤکدہ ہے فرض کے لیے۔ فرض کے علاوہ کسی نماز کے لیے اذان نہیں ہے، واجب کے لیے نہیں، سنت کے لیے نہیں، یا اسی طریقے عیدین کے لیے بھی اذان نہیں، بس فرض کے لیے اذان ہے۔ اذان اور کہاں دی جاتی ہے؟ اذان اسلامی اعتبار سے ہمارا طریقہ جیسے یہود و نصارہ کا طریقہ تھا کہ جب بچہ پیدا ہو جاتا تو اس کو پیلے رنگ میں رنگا دی جاتی، اور جیسے جعفرانی کلر ہے، اب کہہ دیتے کہ یہ ہوگا، یہ جو ہے نا یہ یہودی ہو گیا، نصارہ ہو گیا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا صبغۃ اللہ، ہم کو اللہ کے رنگ میں رنگنا ہے، اور وہ رنگ ہے اللہ اکبر، اذان کے ساتھ بھی، آواز کے ساتھ بھی۔ جب بچہ پیدا ہو جائے تو سیدھے کان میں اذان دینا ہے۔ جیسے ہم اذان دینے کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، کان پر ہاتھ رکھ کر انگلی جو ہے نا کان میں ڈال کے اس طرح سے جو ہے اپنے اذان، جیسے کل بتایا گیا طریقہ، وہ طریقے پر آہستہ سے سیدھے کان میں اذان دے، اور اس کو بچے کو لے کر ٹھہرنے والا قبلے کی طرف ٹھہرے، اور جب اقامت بولے تو پھر وہ اور کروٹ اس کو بدل کر اس کو جو ہے نا اس کو بائیں کان کی طرف کرے۔ جیسے نماز میں اقامت بولتے ہیں ویسے کھڑے ہو کر آہستہ آہستہ اقامت بولے۔ ایسا نہیں کہ دعاخانے میں بہت زور چلائے، بلکہ صرف اپنے کو اور بچے کو سنایا جائے، اس کا اہتمام بھی کرے، کسی پر اعتراض بھی نہ ہو جائے، سنت بھی ادا ہو جائے۔ اسی طریقے سے اذان کچھ مشکلات کے وقت میں بھی دینے کی اجازت ہے۔ جیسے حدیث کے اندر فرمایا گیا، کہیں پر آگ لگ گئی، دونوں آگ کے درمیان میں ہم ہیں، ادھر بھی آگ لگی ہوئی ہے، چاروں طرف آگ لگی ہوئی ہے، یا ہم ایک طرف ہے بستی میں آگ ہے، اور وہ آگ کو بجھانے کے لیے کیا استعمال ہو؟ تو فرمایا کہ جو ہے وہ آگ کے وقت میں اذان دے دے، کیونکہ ہم پانی لا کر اس کو بجھا نہیں سکتے، بس ایک اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک تعالیٰ ہی بڑے ہیں، یہ آگ کوئی بڑی چیز نہیں ہے، بلکہ ہم اللہ کی آواز کو بلند کریں۔ اسی طریقے سے راستہ چل رہے تھے، پیدل راستہ، اور راستے میں رات کے وقت میں راستہ تھا اور کوئی راستہ بتانے والا بھی نہیں ہے، تو اس جگہ پر بھی ہم اذان دے دیں، تو اطمینان سے اذان دے دے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ رہبری فرمائیں گے اور آستہ بھی اس کو ملے گا۔ اسی طریقے سے رات کے وقت میں یا کسی وقت میں بھی زلزلہ آ جائے تو زلزلہ آنے پر اس کو رکانے کے لیے کوئی مشینری یا رکانے کے لیے لکڑی لاٹھی کا نہیں، بلکہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر ادھر چاہے رخ کدھر کیوں نہ ہو، فوراً اذان دینا شروع کرا۔ ہر آدمی اللہ کی آواز کو بلند کرے، کیونکہ اس وقت اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ اس غضب کو کم کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ ہی کے نام سے کر سکتے ہیں، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام اذان کے ذریعے سے بلند کرے۔ اسی طریقے سے ہم ایک جو زلزلہ کے وقت میں، راستہ بھول کے وقت میں، آگ کے وقت میں اس طرح سے کرے۔ ایسا ہی اگر دریائی سفر ہمارا ہے، دریائی سفر ہے، اور دریائی سفر ہو یا ہوائی سفر ہو، اور اس وقت میں کشتی ہے تو کشتی ٹوٹ گئی، یا ہوائی جہاز میں ہے تو وہ خراب ہو گئی، اب اس وقت میں ہم جو فوراً کانوں میں انگلیاں ڈال کر اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ کی ندا لگا دے، اذان دے دے، انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اس میں
जो है रहबरी फरमाएंगे, मदद फरमाएंगे, और इसी तरीके से ये हमारा सुन्नत का अदा होना भी कामयाबी का जरिया बनेगा। ये आज़ान के मुतालिक चंद बातें थी, हम जो है उसका ख्याल रखने की ज़रूरत है कब कब दे दें। इसी तरीके से अब अजान जो है एक वक्त जो है अजान शानी जिसको जुमा के दिन कहते हैं, जुमा के दिन खुतबे से पहले दे देना है। तो सुन्नत तरीका, अफजल तरीका ये है कि हम जो है जहाँ पर मिंबर के पास इमाम जिस वक्त में मिंबर पर बैठ जाए उस वक्त में अजान दे देना है, आहिस्ता से अजान दे दे, और इसी वक्त में अजान जो है मिंबर के पास दे देना है। और मिंबर जैसे बात जगह पर जो है कुछ अहबाब जो है ना मिंबर के करीब के बजाय 400 पीछे 500 पीछे दरवाजे के पास देते हैं, नमाज़ों को हदीस उनके पास से। हमें जो है आदाब सुन्नत में और आदाब सुन्नत के अंदर यही तरीका बताया गया, अफजल तरीका यही बताया गया कि हम जो है ना मिंबर के सामने आज़ान दे देना है। और आज़ान की इस वक्त में जो सुनने वाले हैं जैसे आज़ान में जवाब दिए, इसी तरीके से हम जो है ना दूसरे आज़ान में भी जवाब देना है। इस वक्त में इस बात का ख्याल रखना है, मस्जिद में अब जब आज़ान जो पढ़ी जा रही है उस वक्त में वहाँ उसके बाद खुतबा शुरू होगा, तो अब जो आज़ान हो गई, अब कोई सुन्नत की नीयत न करे, बल्कि सुन्नत अगर किसी की बाकी फर्ज जुमा के पहले की बाद में पढ़ ले। अब खामोशी से खुतबा सुनना उसके ऊपर लाजिम बन जाता है। तो मेरे कभी चंद चीज़ें आज़ान के मुतालिक थी, हम इसका ख्याल रखें। और अब उसके बाद इक़ामत का मामला है।